الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، اس سورۃ النحل کی بڑی مشہور آیت ہم نے پڑھی ہے. پھر اس کے ساتھ بعد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں، امام ترمذی اپنی سنن میں، امام حاکم اور امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے. اللہ رب العالمین نے جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. لوگوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے 3 باتوں کا. نمبر 1، ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لو. نمبر 2، اللہ رب العالمین تم کو حکم دیتے ہیں احسان کا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. میرے بندو، تم میری مخلوقات کے ساتھ احسان کیا کرو، ہم احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. نمبر 3، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. یہ 3 عظیم ترین باتوں کو حکم دیا جو ہمارے اس معاشرے کو امن و امان اور سکون کی زندگی عطا کرتے ہیں. نمبر 1، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے. یہاں تک کہ اللہ نے ارشاد فرمایا دشمن ہے تو دشمن کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. نمبر 2، سب سے بڑا حکم ہے احسان. دوستو، اللہ کی مخلوقات پر احسان کرنا. ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء. اے لوگوں، ہر چیز میں تم ہر مخلوق کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ تم احسان کرو. اللہ تعالیٰ نے احسان کرنا تم پر فرض قرار دے دیا ہے. نمبر 3 دوستو، قرابت داروں اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ان کے دکھ درد میں کام آنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا. اور 3 نہایت خطرناک گناہوں سے منع کیا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اور 3 نہایت خطرناک گناہوں سے تمہیں منع کرتے ہیں اللہ. نمبر 1، فحشاء، بے حیائی، بے شرمی سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتے ہیں. کیوں؟ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کرنا واجب سمجھ لیتے ہیں. اللہ ضرور عذاب نازل کرتے ہیں. نمبر 2، والمنکر. منکر، برائی سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں. کوئی برائی چھوٹی بڑی کیسی بھی ہو، جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے برائی قرار دے دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. نمبر 3، والبغی. کسی پر ظلم زیادتی کرو، اللہ نے تم کو منع کر دیا ہے. ظلم زیادتی کرنا اسلام میں بدترین گناہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیف یقدس اللہ قوما لا یؤخذ فیہ الا ضعیفہم من قبیلہم.
اس قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پنپنے دیتا جس قوم میں بڑے لوگ، طاقتور لوگ کمزور لوگوں پر ظلم کریں اور کوئی مظلوم کی مدد نہ کرے اور ظالموں کو ظلم سے کوئی روکے نہیں، لوگ خاموش سے تماشا دیکھیں۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے دوستو اسی سلسلے میں، نبی حدیث کے راوی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی، ابو بکر نہیں، ابو بکرہ مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کل الذنوب، اللہ رسول نے فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل مع ما يدخر له فی الآخرہ، ہر گناہ، کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل، کوئی بھی گناہ ہو، سارے گناہوں کی سزا اللہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چھوڑ دے، ہو سکتا ہے کچھ کی سزا مؤخر ہے، ہر گناہ کی سزا۔ یا عائشہ، اے لوگوں لا تحقرن یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإنها من اللہ تعالی، عائشہ خبردار کبھی ادنا درجے کو گناہ کو معمولی سمجھ کر کے کرنا نہیں۔ کیوں؟ تم تو معمولی سمجھ کے کرو گی، لیکن یہ کرامن کاتبین یہ نہیں چھوڑیں گے، وہ فوراً نوٹ کر لیں گے، اور قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا عائشہ تم نے یہ بھی کی تھی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے ام المومنین عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب، عائشہ دو چیزوں کو یاد رکھنا، کبھی ادنا درجے کی نیکی کو حقیر معمولی نہیں سمجھنا، معمولی سمجھ کے چھوڑنا نہیں، اور کبھی معمولی کسی گناہ کو حقیر سمجھ کے کبھی کرنا نہیں۔ تو دوستو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حدیث بتا رہا تھا کوئی بھی گناہ انسان کرے، ممکن ہے کہ اللہ اس گناہ کو نوٹ تو کر، لیکن دنیا میں چاہے تو سزا دے اور چاہے چھوڑ دے، پھر قیامت کے دن چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو سزا دے۔ اللہ کیا کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز نوٹ ہے۔ قیامت کے دن اب اللہ تعالیٰ نوٹ کر لیتا ہے، بندہ توبہ کی اللہ معاف کر دیتا ہے، نہیں معاف کیا کوتاہی بھی بھول چ گیا، ممکن ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے اور معاف کر دے، اور چاہے تو سزا دے کے جنت میں داخل کر دے، او اللہ۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ آخرت پر مؤخر نہیں کرتا، اللہ دونوں گناہوں سے بچائے۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جب کوئی انسان ان دونوں گناہوں کو کرتا ہے تو جتنی جلدی ہو سکتی ہے مرنے کے پہلے پہلے اللہ اس کو اس گناہ کی سزا ضرور دے دیتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں بھائی کہ اس گناہ کی سزا دے ہے، عام طور پر جس گناہ کی سزا دنیا میں مل گئی پھر آخرت میں اس گناہ کی سزا اللہ نہیں دیتے، لیکن یہ دونوں گناہ ایسے ہیں ان کی سزا بھی دنیا میں دیتا ہے اور بڑی سزا بچا کر کے آخرت کے لیے رکھتا ہے۔ بدترین گناہ وہ گناہ کیا ہے دوستو؟ اس حدیث میں دو ہے، لیکن ایک دوسری روایت کو ملایا جائے تو ایسے تین گناہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، دعا کرو ہم سب کو تین گناہوں سے محفوظ کرے۔ نمبر ایک گناہ حقوق الوالدین، ماں باپ کو ستانے اور نافرمانے کا۔ اللہ آج پتہ نہیں کتنے ماں باپ کے دل دکھی ہیں، مائیں بد دعا دیتی ہیں اولاد کو، واللہ باپ تنگ ہے۔ ابھی کل کی بات انڈیا میں لگے ایسے بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب رونے لگے، 10 آدمی یہی رہتا تھا، ابھی کیسا؟ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہتا ہے بس کیا بتائیں، آج بچوں کو ماں باپ پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، لیکن اس وقت میری عمر 70 سال ہو گئی، اپنے کسی بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے،
کسی بھی لڑکے کو ڈانٹنے کو سینہ تانے کھڑا ہو، کیا بات ہے، کیوں کون ہو کر ڈانٹنے؟ اللہ ذرا سوچو آج کتنے ماں باپ دکھی ہیں اس طرح سے۔ کل الذنوب یؤخر اللہ، ہر گناہ کی سزا اللہ مؤخر کر دیتا ہے، لیکن یہ 3 گناہ ایسے، ان گناہوں کی سزا اللہ مؤخر نہیں کرتے۔ دنیا ہی میں کتنی جلدی ہوتی ہے، اللہ مناسب وقت دے کر کے دنیا میں سزا دیتا ہے، اور یہاں سزا دے دینے کے بعد بھی آخرت کی معافی نہیں، آخرت کے لیے بڑی سزا جمع کر کے رکھتا ہے۔ نمبر 2، عقوق الوالدین، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو پلٹ کر کے جواب دینے والا بڑا بدبخت انسان۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کرا دیا۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ نے، جن پر جنت کو حرام کرا دیا۔ ان تینوں میں سب سے پہلا انسان کون ہے؟ العاق والدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا۔ دوستو 3 گناہوں میں سے پہلا گناہ سے، دوسرا گناہ وقطیعۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے اور قطع تعلقی کرنے والا۔ واللہ دوستو تجربہ کر لیں، واللہ کسی پڑوسی، کیا کسی غیر رشتہ دار سے آپ کی لڑائی ہو، بات چیت بند ہو، کچھ جھگڑا ہو، تنازع ہو جائے، اس سے اتنی تکلیف نہیں جتنا آپ کا سگا کوئی رشتہ دار ہو، اس سے لڑائی ہو جائے اور اس سے آپ کا ٹکراؤ ہو جائے۔ 2 بھائی بہن، چچا بھتیجا، سالے بہنوئی، ماموں بھانجے، پتہ نہیں کتنے رشتے آج ایسے ملیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسا تنازع کہ ایک غیر کے ساتھ تو الفت محبت، لیکن اپنوں کے ساتھ ساری عداوت اپنوں کے ساتھ ہے۔ وقطیعۃ الرحم، اچھا اسی پر نہیں، اب آپ کا جھگڑا اگر آپ کے بھائی سے ہے تو اب جتنے لوگ آپ کے بھائی سے دوستی رکھیں گے سب سے آپ کی دشمنی، جتنے لوگ آپ کے بھائی کے گھر آتے جاتے ہوں گے سب سے آپ کی دشمنی، بدترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین نے، واللہ کبھی سورہ رات جا کر کے کھولیے گا، عقل مند اور جنت میں جانے والوں کی سب سے پہلی خوبی کیا بیان کی دوستو؟ واللہ جنت میں جانے والی 9-10 خوبیاں بیان کی، ان میں سب سے پہلی خوبی الذین یصلون ما امر اللہ بہ، صلہ رحمی کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ 9 نیک اعمال جس کی بنا پر انسان جنت کا وارث بنا، ان میں سب سے پہلا امر اللہ نے کس کو قرار دیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، الفت محبت کے ساتھ رہنے والا بنائے۔ اگر کچھ ہو، ایک ٹیڑھا بنتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ٹیڑھا نہ بنے، آپ اس کے ساتھ سیدھا رہیں۔ برائی کا جواب دوستو برائی سے نہ دیں، وہ برائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی، وہ نہیں آپ سے بات کرتا آپ ملے تو سلام کریں، وہ کبھی آپ کے ہاں مر جائے کوئی تو نہیں آتا، لیکن وہ بیمار ہو تو آپ اس کا بدلہ، آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ سل من قطع واعف عمن ظلم، اے مومن جو رشتہ دار تجھ سے قطع تعلقی کرتے ان کے ساتھ تم جوڑو، جو تمہیں کاٹتے ہیں ان کو تم جوڑو، جو تمہیں چھوڑتے ہیں ان کو تم نہ چھوڑو، جو تم پر ظلم کرتے ہیں اپنا سمجھ کر کے اس کو معاف کر دو۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو صلہ رحم کرنے والا بنائے۔ نمبر 2 جس گناہ کی سزا اللہ دنیا میں جلدی دیتے ہیں اور آخرت کے لیے بچا کر کے رکھتے ہیں، بڑی سزا آخرت میں دیں گے۔ تیسرا گناہ دوستو، اللہ اس سے بھی ہم سب کو بچائے، والبغی،
اپنے سے کمزوروں پر ظلم اور زیادتی کرنا، اپنے سے کمزور اس پر ظلم اور زیادتی کرنا۔ دوستو ایک عام سی چیز ہو گئی ہے مسلمان، عام سی چیز ہو گئی ہے کہ ہر انسان اپنے سے کمزور پر اپنا جمانا اور جتنا اس کو دبا سکتا ہے دبانے کی کوشش کی جائے۔ یہ 3 گناہ ہے دوستو۔ اللہ رسول نے ساتھ میں کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل ما من ذنب اجدر ان يؤجر اللہ لصاحب العقوبہ، سب سے جلد جس گناہ کی سزا مرنے کے پہلے پہلے اللہ دنیا میں دیتے ہیں ان گناہوں میں سے اور آخرت میں بچا کے رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ گناہ یہ ہیں، ایک تو والدین کی نافرمانی، نمبر 2 قطع رحمی رشتہ داروں کے ساتھ، اور نمبر 3 دوستو اپنے سے کمزوروں پر کسی پر ظلم اور زیادتی۔ واللہ اگر آپ کسی جانور پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ وہ بھی نہیں چھوڑتا۔ واللہ جانور پر سنا ہوگا عذبت امرأۃ فی ہرۃ، اللہ نے فرمایا لوگوں ایک عورت کو اللہ نے اس لیے جہنم میں ڈال دیا کہ اس نے بلی پر ظلم کیا، انسانوں کو تو جانے نہیں، بلی پال لی، پکڑ لیا، باندھ دیا۔ اگر اس کو پالنے کا شوق تھا تو باندھنے کے بعد اس کے پانی کا کھانے کا انتظام کرتی، لیکن لاپرواہی کی، تڑپ تڑپ کر کے بھوکی مر گئی بلی۔ یہ عورت جب مری تھی اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ ظلم ہے۔ اپنے ہاں اردو میں بڑا مشہور مقولہ ہے، کہا جاتا ہے ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم ظالم کبھی پنپتا نہیں، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ پکڑتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان دعا کرو ان 3 گناہوں سے بچائے، اور اگر آج تک ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ آمین۔ ظلم سے، قطع رحمی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، اپنے کمزوروں کو دبانے سے، ان تمام خطرناک برائیوں سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ جمعے کو بعد نماز عشاء تفسیر کا درس اس مسجد میں ہوگا، مسجد رضا کے اندر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔